مسئلہ ہے، زمین اور جائیداد کے چکر میں یہ لوگ بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ میں وہاں 3 دن رہی اور اپنی طرف سے بھرپور پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکیاں مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہی تھیں۔ آخر میں نے ایک ہی نتیجہ نکالا اور ان کی ماں سے کہا، مجھے نہیں لگتا تمہاری لڑکیاں حاملہ ہیں، تم ایک بار کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروا لو تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ میں اتنے دن اپنا کلینک بند نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ 7 ماہ گزر گئے۔ میں ان سب باتوں کو بول چکی تھی، مگر آج 7 ماہ کے بعد میرا بھائی جس لڑکی کو میری بھابھی بنانا چاہتا تھا، اسے دیکھنے کے بعد میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا بھائی کافی عرصے سے مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس سے کہتی تھی، ٹھیک ہے تم گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم رشتہ لینے چلے جائیں گے، مگر وہ کہتا میں پہلے اس لڑکی کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اور آج وہ جس لڑکی کو مجھ سے ملوانے گھر لایا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا، مگر اس لڑکی نے مجھے نہیں پہچانا، وہ اسی عورت کی بڑی بیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر میں سناٹے میں آ گئی۔ میں نے بھائی سے کہا، کب سے جانتے ہو اس لڑکی کو؟ تو وہ کہنے لگا، 1 سال سے جانتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے غصے میں اپنے بھائی سے کہا، جہاں تک میں جانتی ہوں آج سے 7 ماہ پہلے یہ اور اس کی باقی تینوں بہنیں ایک ساتھ حاملہ تھیں۔ کیا اس کے ہونے والے بچے کے باپ تم تھے؟ میری بات سن کر اس لڑکی کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میرا بھائی بھی حیران ہو گیا، مجھے کہنے لگا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، تم ذرا باہر جاؤ، مجھے اس سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ بھائی کے باہر جاتے ہی وہ لڑکی گھبراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اور آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ آج سے 7 ماہ پہلے ایک روز میں ہی تمہاری ماں کی رشتہ دار بن کر تمہارے گھر میں رہنے آئی تھی۔ جب اس لڑکی کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا تو وہ لڑکی گھبرا گئی اور کہنے لگی، میرا نام تو آپ جانتی ہیں اور یہ بھی کہ ہم 4 بہنیں ہیں۔ ہم نے شروع سے صرف اپنی ماں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا، باپ کیا ہوتا ہے ہم بہنوں کو معلوم نہیں۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ ہمارا ایک باپ بھی ہے، لیکن اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کی دکھ سکھ کی ساتھی تھیں، ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ کبھی کبھی ہم کھیلتے ہوئے باہر کی طرف چلی جایا کرتی۔ ایک روز اتفاق سے ہماری ملاقات محلے کی ایک آنٹی سے ہوئی، وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی۔ ہم مدرسے سے واپسی پر اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عالیہ آنٹی تھا، وہ ہماری امی کی کزن ہے، کیونکہ ایک روز عالیہ آنٹی نے بتایا کہ وہ پہلے میری ماں کے ساتھ رہتی تھیں اور پھر انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، کیونکہ وہ اس خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنٹی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا باپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس خاندان کی سالوں سے رسم ہے کہ جب زیادہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ ان کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہیز کی صورت میں جاگیر اور وراثت سے حصہ دینا پڑے گا، اس لیے ہمارا باپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں کرے گا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن ایک دن جب میں نے خود اپنے باپ اور دادی کو باتیں کرتے سنا تو مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے دادی اور ابو کی ساری باتیں عالیہ آنٹی کو بتائیں تو وہ کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں تمہاری ماں سے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سب سے چھپ کر یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر میرے پاس ایک پلان ہے، تم چاروں اس پر عمل کرو تو تمہارے ماں باپ خود تمہاری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاروں اپنی ماں کے سامنے حاملہ ہونے کا ناٹک کریں اور وہ ہمیں ایک ایسی دوائی دیں گی جس سے کچھ دنوں کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے گا اور مجبوراً ہمارے خاندان والوں کو ہماری شادی کرنا پڑے گی۔ انہی دنوں میری ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی۔ مدرسے سے واپسی پر اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔
تب مجھے محسوس ہوا اگر مجھے اپنی آزادی چاہیے تو مجھے ایسا کرنا ہوگا۔ عالیہ آنٹی نے میری چھوٹی دونوں بہنوں کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے ہم چاروں نے ایسی اداکاری کی کہ ماں کو شک ہو گیا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، ان قریب دادی کو پتہ چل جاتا اور ابا کو بھی، مگر اس سے پہلے آپ کو ماں ہمارے گھر لے آئی اور آپ نے اپنی حاضر دماغی سے یہ جان لیا کہ ہم حاملہ نہیں ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ماں نے کسی اور ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ کروایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ناٹک کر رہی ہیں۔ ہمارا سارا پلان فیل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بہت بار کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ ہم بہنوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں عالیہ آنٹی کے بارے میں پتہ چل گیا، اماں بہت ناراض ہوئی۔ میں 24 سال کی ہو چکی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے ایسا نہیں چاہتے۔ ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ میں نے ساری کہانی سنی تو میرے دل میں ایک عرصے سے جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ میں اکثر سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے وہاں آنے کے بعد ان لڑکیوں کا کیا بنا ہوگا۔